تمہیں قیامت کے دن نفع نہیں دیں گے، نہ تمہارے مال اور نہ تمہارے بیٹے۔ کیا چیز نفع دے گی؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کے حاضر ہو جائے گا، جو اپنے دل کی صفائی کے ساتھ تسلیم کرنے والے، جھکنے والے دل کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، یہ چیز اسے نفع دے جائے گی۔ ورنہ مال اور اولاد یہ چیز قیامت کے دن تمہیں نفع نہیں دے گی۔ کس کو نہیں دے گی؟ جو صاحب ایمان نہیں ہوگا۔ ورنہ جو صاحب ایمان ہو اور اپنے مال اور اپنی اولاد کو اسی طریقے پہ رکھے جو طریقہ رب رسول نے سکھایا ہے، تو پھر مال بھی نفع مند بن جائے گا، اولاد بھی بن جائے گی۔ لیکن جو چیز سود مند رہے گی وہ کیا ہے؟ وہ اس کا قلب سلیم ہے۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر یہ کہ جو بندہ قلب سلیم لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ قلب سلیم۔ کچھ بوجھ انسان کے ظاہری ہوتے ہیں اور کچھ باطنی ہوتے ہیں۔ ظاہر کے جو بوجھ ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو تکلیف دیتے ہیں، اور باطن کے بوجھ بھی تکلیف دیتے ہیں۔ آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہو جائیں یا بالوں پہ مٹی لگ جائے، گرد لگ جائے، تو آپ کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ آپ جب غسل کر لیتے ہیں، کپڑے بدل لیتے ہیں، دھلے ہوئے پہن لیتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ طبیعت کچھ ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ ذہنی طور پر آپ اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے کا معاملہ آپ کے باطن کے ساتھ بھی ہے۔ کچھ لوگ تلخ ہیں، پریشان ہیں، طبیعت بڑی کڑوی ہو گئی ہے، غصہ بڑا آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میں اتنا پریشان کیوں ہوں، بور کیوں ہوتا ہوں؟ تو وجہ ہے نا اس کی، دل پہ بوجھ بڑا ہے۔ حسد چھوڑ دینا چاہیے، عداوت چھوڑ دینی چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے، سوچیں اچھی رکھنی چاہیے، دل کو صاف کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ باطن کو ہلکا پھلکا کر دے گا، ٹھنڈا ٹھار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہر شے تو دل کے اندر ہے، ایمان بھی، نفاق بھی، کفر بھی، اسلام بھی، سارا کچھ اسی کے اندر ہے۔ بلکہ حضرت سلطان صاحب نے تو کہا تھا کہ 14 طبق دلے دے اندر تے تمبو ونگوں تانے ہو، تمبو ونگوں تانے، یعنی ایسے چھائے ہوئے ہیں۔ دل جب ٹھنڈا ہوتا ہے، تسلیم والا ہوتا ہے، اور باطن کے اندر جب انسان سکون میں ہوتا ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے دلوں میں بٹھا رکھی ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اور وہ اندر جم گئی ہیں، انہوں نے گھر کر لیا ہے، اندر ڈیرا لگا لیا ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کا با یک دل بہتر است۔ فرماتے تھے دل پہ توجہ دے، یہ ٹھیک ہو گیا تو 1000 حج سے بھی تیرے لیے بہتری ہو جائے گی۔ تو جہاں سے مالک کا جہاں ڈیرا ہونا ہے وہ چیز میلی کچیلی ہے، بڑی بری حالت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں نے، قدورتیں، نفرتیں، موقع بھی آتا ہے نا جب صاف کرنے کا، تب بھی نہیں کرتے۔ کوئی معافی مانگنے آ بھی جائے تو نہیں دیتے۔ کوئی بندہ وضاحت دے کے کہنا بھی چاہے نا کہ یہ معنی نہیں تھا، وہ میرا یہ مطلب تھا، تو اس وضاحت کو قبول کرنے کو تیار بھی نہیں ہوتے۔ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، جان اڑے ہوئے، پتہ نہیں کیا بن کے بیٹھ گئے۔ اور بڑے سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے موقع دیا تھا، آئے تھے لوگ درگزر کا سوالی بن کر، لیکن وہ نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے دل پہ بوجھ بنا لیں گے، مختلف چیزیں طاری کر لیں گے، وہ اندر سلگتی ہیں، اندر آپ کے وہ میل کچیل بڑھا دیتی ہیں، بوجھ بڑھ جاتا ہے، طبیعت تلخ ہو جاتی ہے، زبان کڑوی ہو جاتی ہے، لب و لہجہ کانٹوں کی طرح چبھتا ہے لوگوں کو۔ لیکن اگر دل آپ صاف رکھیں، ٹھنڈا رکھیں، حوصلے والا رکھیں، آپ کے اندر کوئی شے نہ ہو کسی بندے کے لیے، تو پھر آپ یقین کریں کہ زندگی بڑی مزیدار ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو سکون ملتا ہے، پھر آپ نماز بھی تسلی والی پڑھیں گے، لوگوں سے ملیں گے تو انہیں اپنا سمجھ کے ملیں گے، کیونکہ اندر شے ہی کوئی نہیں جب تو۔ اور جب آپ رات کو سوئیں گے تو پھر بھی رب کریم قرار والی نیند عطا فرمائے گا،
لیکن جب وہ تلخیاں، وہ بوجھ، کل فلانے نے یہ کہا تھا تو آج سارا دن منصوبہ بندی کی کہ تگڑا جواب کیسے دینا ہے، کل ایک نے اینٹ پھینکی تھی تو آج پتھر جمع کر کے رکھے ہیں کہ مجھے موقع ملے گا تو میں نے برسانے ہیں، تو پھر تو آپ اس کام لگے ہوئے ہیں، پھر تو جان چھوٹے گی نہیں، اس کا کوئی حد بندہ ہی نہیں۔ ہر شعبے کے اندر کچھ لوگ اعلیٰ ہوتے ہیں، کچھ افضل ہوتے ہیں۔ مجھ سے آپ پوچھیں گے کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو میں نے تاجر کا تو نہیں نہ بتانا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا کہ فلاں بندہ اللہ کا بہت بڑا نیک آدمی ہے، میں بتاؤں گا فلاں بندہ بڑا زبردست حدیث پر نظر رکھنے والا عالم ہے۔ میں تو اپنے شعبے کے تعلق سے بات کروں گا کہ فلاں آدمی زبردست مفتی ہے اپنے شعبے سے۔ آپ پوچھ لیں کسی تاجر سے کہ آپ کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو اس نے عالم کا تھوڑی بتانا ہے، وہ کہے گا فلاں آدمی جو ہے اس کا کاروباری معیار بھی اچھا ہے، اسٹیٹس بھی اچھا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی بڑا تجربہ ہے، وہ اپنے رنگ میں بڑے آدمی کا نام بتائے گا۔ سیاستدانوں سے آپ بات کریں گے وہ کسی بڑے سیاستدان کا نام بتائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا حضور انسان بڑا کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے بلا افضل کون ہوتا ہے؟ سیاستہ کی حدیث ہے، حضور انسانوں میں سے افضل کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل سلامت ہو، زبان سچی ہو، وہ انسانوں میں افضل انسان ہوتا ہے۔ زبان کا سچا ہو، دل سلامتی والا ہو۔ صحابی نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی، پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان کی سچائی تو سمجھ میں آتی ہے، دل کی سلامتی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا دل کی سلامتی یہ ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو، دل میں حسد نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں عداوت نہ ہو، کدورت نہ ہو، رب کریم کے بندوں کے بارے میں اس کا دل صاف ہو، زبان سچی ہو، وہ انسانوں میں افضل ترین انسان ہے، وہ ایک بہترین انسان ہے، بہترین۔ بہت سارے لوگ خوشامد اتنی سونی کرتے ہیں، جب بھی بڑی تگڑی ڈالتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ نہ صرف گلے نہ ملیں، ان کا دل بھی کسی سے مل ہی جائے۔ ساری زندگی انہوں نے تعلقات بنائے ہیں لیکن پیار نہیں بڑھایا۔ تعلقات ان کے ہیں، وہ بتاتے ہیں میرے بڑے تعلقات ہیں، فلانا سے بھی میرا تعلق ہے، فلانا بھی مجھے جانتا ہے، فلانا بھی۔ تعلقات ہونا اور چیز ہے لیکن روح اور دل کا رشتہ ہونا اور چیز ہے۔ کیونکہ ہم ذاتی طور پہ کسی کو اچھا جانتے ہی نہیں، کسی پہ آج تک دل کھڑا ہی نہیں ہوا، ہمیں کوئی نہ کوئی کمزوری نظر آ جاتی، اور کچھ لوگ معاشرے میں پرموٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، بغض کو، عداوت کو۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم بھی ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، اللہ والے ہیں، تو ایک صاحب مجھے آ کے کہنے لگے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، تو میں چونکہ ان کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے ڈسکس کرے، تو چائے پی، کھانا کھا، لیکن تو غلط ڈائریکشن پہ چڑھ گیا ہے۔ وہ بندہ اس کو مطلب اس کا قد کاٹھ ہی وہ بڑا آدمی ہے، وہ مجھے کیسے ڈسکس کرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ صاحب چلے گئے، 2-4 دن کے بعد مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ میں نے بھی بڑا وقت گزار دیا ہے، پر جو جواب آپ نے دیا ہے نا، پچھلی معافی دے دے، آج کے بعد ایسا کام کوئی نہیں کروں گا۔ ہم نہ چسکا لے کے سنتے ہیں ایسی باتیں جو ہمارے دلوں میں دوسروں کی عداوت پیدا کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ لوگ ہاتھ کیا کر جاتے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، یعنی آپ اس کی بھی بات سنتے ہیں جو آپ کی ماں کے خلاف آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے، او خدا کے بندو اس کی بھی سن لیتے ہو جو آپ کے والد کے بارے میں جس نے بات، وہ سن لی آپ نے، یہاں بٹھا لی، یعنی قبلہ، کعبہ، شیخ، استاد اور مرشد کے بارے میں جس نے کچا جملہ، آپ نے وہ بھی سن لیا، تو پھر تو آپ نے موقع دیا نا میل کو اندر تک، روح تک اترنے کا۔ آپ کو پتہ ہے میرے رسول کریم کا وہ قلب اطہر ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ نزل علی قلبک، محبوب یہ جو میں نے قرآن پاک نازل کیا میں نے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو اللہ نے اپنے فضل سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے فضل کر کے آپ کا دل نرم کر دیا غلاموں کے آگے، اور یہ میرے رسول پاک کا قلب اطہر ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ
میرے گلے سے لے کر ناف تک حضرت جبریل نے انگلی چلائی اور میرا سینہ کھلا اور اندر سے دل نکالا، اور پھر رب نے جو معرفت کے نور بھیجے تھے وہ اس کے اندر داخل فرمائے۔ آپ میری بات کو سمجھے، اتنا پاکیزہ قلب اطہر، کوئی چیز وہاں جا سکتی ہے؟ کسی شخص کا ڈالا ہوا فتنہ معاذ اللہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے وہاں تک جائے گا؟ لیکن آپ پڑھیں ترمذی کے لفظ، قلم ٹوٹ گئے، تربیت ختم ہو گئی ان باتوں پہ۔ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول فرمانے لگے، سنو بھائی میرے غلاموں، مجھے کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بری بات نہ پہنچائے۔ حضور آپ کا تو دل صاف ہے، آپ کا تو نور علی نور ہے، اس سے تو قرآن گفتگو کرتا ہے، کوئی پہنچا بھی دے گا تو کیا اثر ہوگا؟ لیکن حضور نے فرمایا وہ دروازہ کھولنا ہی نہیں جس سے لوگوں کی عداوت دل میں آتی ہے۔ فرمایا کوئی مجھے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں جب تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں تو کھلے سینے کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ آپ میری بات کو سمجھیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی ذرا سناؤ بھلا وہ کیا کہہ رہا تھا، ذرا کرنا بات جلدی کرنا، بڑی پریشانی لگ گئی ہے، جلدی بتا۔ تو اب وہ بتائے گا تو اندر میل تو آئے گی۔ لوگ سنتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ میری بات نہیں ہے، عارف رومی کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے، لیکن پھر جب چھوڑتی ہے تو شہد چھوڑتی ہے، اور ایک جب بھی بیٹھتی ہے کسی گند پہ بیٹھتی ہے، کوئی کمزوری ڈھونڈتی ہے، کوئی غلط بات تلاش کرتی ہے، پھر جب چھوڑتی ہے تو بیماری چھوڑتی ہے۔ آپ ان مکھیوں سے بچیں جو گندگی تلاش کرتی ہیں اور پھر آپ کے دل میں بغض اگاتی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا خبردار مجھے کوئی بات نہ پہنچانا۔ میں نہیں چاہتا کہ جب کوئی بات پہنچ جاتی ہے تو پھر مجمع میں بندہ نظر ڈالتا ہے تو وہ بندہ چبھتا ہے جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا، یہ کیا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں جب تمہارے سامنے جانا چاہتا ہوں تو کھلے دل کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو عداوت پرموٹ ہوتی ہے، باقاعدہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں، خبر نامے جاری کیے جاتے ہیں، فٹافٹ جناب تیاری ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کرنے والے کا اتنا نقصان نہیں، سننے والے بڑے شوق سے سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ اچھے لب و لہجے والے لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو اس بابت بار بار ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک دن حضور فرمانے لگے کہ مجھے تم پر ڈر ہے کہ پرانی امتوں کی بیماری کہیں تمہارے اندر بھی سرایت نہ کر جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسی کون سی چیز ہے جس سے آپ کو بھی ڈر ہے، اور وہ کون سی بیماری ہے؟ بعض لوگوں نے یہ شاید سمجھا کہ وہ کوئی طاعون کا یا کوئی اور گہرا مرض ہے۔ تو حضور فرمانے لگے نہیں، پرانی امتوں میں نا بیماری تھی تکبر کی، حسد کی، بغض کی، عداوت کی، دل ایک دوسرے کے بارے میں سخت ہو گئے تھے۔ آپ کبھی پڑھے نا بنی اسرائیل والوں کو، فرعون کی فوجیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، آگے دریا آ گیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ رب نے رستہ بنا دیا نکلو، لیکن ان کا اعلان ہے کہ چونکہ ہم اگرچہ آپ کے ماننے والے ہیں، اگرچہ سارے فرعون کو دشمن جانتے ہیں، پر 12 قبیلے ہیں، آپس میں چونکہ ہماری لڑائی ہے، ایک رستے سے نہیں گزریں گے، ہمیں 12 رستے چاہیے۔ شدید پیاس لگی ہے اور ان سے کہا گیا کہ ڈنڈا ماریں گے جناب موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ، اللہ وہاں سے چشمے نکالے گا، پی لو۔ انہوں نے کہا ایک نہیں پئیں گے، 12 قبیلے چونکہ ہمارا اختلاف ہے، ایک سے پانی نہیں پی سکتے، ہمیں 12 الگ الگ چاہیے۔ حضور فرمانے لگے وہ جو پرانی امتوں میں عداوتوں کی بیماری تھی، مجھے ڈر لگتا ہے وہ تمہارے بیچ نہ آ جائے۔ او یارو، اتنی سخت عداوتیں، اتنا گھٹن، اتنی ہماری طبیعتیں ایک دوسرے کے بارے میں سخت۔ آپ کبھی لوگوں کا لب و لہجہ محسوس کریں، جب وہ کسی کے خلاف گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو شخص شاید مار دینا چاہیے، اتنا برا ہے۔ تھوڑی سی اختلاف رائے کو اتنی شدت کی عداوت بنا لینا، اتنا برا۔ کئی اللہ والے چھپ گئے، بہت سارے رب کریم کے بندے تھے جو دنیا چھوڑ کے کونوں میں لگ گئے، انہوں نے کہا وہ نہیں گزارا ہوتا ہو بھائی، اتنا خوفناک۔ میں کسی کمزور آدمی کی بات نہیں کرنے لگا، ایک دلیر آدمی، حسبن نسبن اخلاقن مروتن، ہر تعلق سے شانوں والے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے آدمی
کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کے پاس نہ رہتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق تربیت جب کی تو کن کی امام اعظم کی، حضرت داؤد طائی کی، جناب سفیان ثوری کی۔ پر شاہ فرید الدین عطار فرماتے ہیں آخری عمر میں حضرت جعفر صادق، امام جعفر صادق نہ حجرے میں بند ہو گئے تھے، باہر نہیں آتے تھے۔ بس اسی کسے دے کچھ نہیں جلگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی حجرے میں۔ ایک دن حضرت سفیان ثوری نے منت کی آ کے ان کے بچوں کی، خدام کی، کہا حضرت سے کہو میں پرانا نوکر ہوں، مجھے تھوڑی زیارت کا موقع مل جائے، میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں، کرم نوازی ہو جائے۔ تو حضرت کو جا کے عرض کی کہ سفیان ثوری منت کر رہے ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت سفیان ثوری اندر گئے تو درد سے کہا حضور آپ تو 2 جملے کہتے تھے تو دل بدل جاتے تھے، کتنے لوگ منتظر ہیں آپ کے کلمات طیبات کے لیے، زیارت مقدسہ کے لیے، اور آپ یوں گوشہ نشین ہو گئے۔ تو جگر گوشہ رسول، نواسہ رسول امام جعفر صادق آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سفیان تمہیں کیا بتاؤں، لوگوں کے لفظوں میں بڑا پیار ہے پر دلوں میں وفا کوئی نہیں۔ وہ بے قدراں کچھ قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، قدر نہیں کی لوگوں نے۔ اب میں اپنا آخری وقت اپنے رب رسول کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے لفظوں میں بڑی وفا ہے پر دلوں میں ان کے وفا، یعنی امام جعفر صادق جیسے لوگ چھپ گئے۔ ہم اپنے رویوں سے اگر ان چیزوں کو نکالیں گے، دلوں کو صاف کریں گے، تو بڑے بڑے قیمتی وجود ہیں جن سے ہمارا رشتہ قائم رہے گا۔ لیکن اگر حسد کی، عداوت کی، بغض کی یہ بھٹیاں جس طرح تپ رہی ہیں آج معاشرے میں، یہ تپتی رہیں تو بڑے بڑے لوگ ہیں جو منظر سے ہٹ جاتے ہیں، مقابلہ نہیں کر پاتے لوگوں کی عداوتوں کا۔ رب کریم کا بندہ صاف دل ہوتا ہے، وہ حسد بغض عداوت کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ کونے میں ہو جاتا ہے، وہ کہتے میں اس دوڑ والا نہیں ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے بندے تلوار کے ساتھ، تو میں بڑی بات کرنے لگا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو، رب کے بندے تلوار سے تو لڑائی کر لیتے ہیں، پر منافق کے نفاق کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں؟ وہ کس طرح کر کے وہ اس جگہ پہ آ کے سازش کریں جہاں چھوٹے لوگ سازش کرتے ہیں، پھر وہ بچنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دوری نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا، پھر وہ لوگ نکل جاتے ہیں۔ اپنے دل کو کشادہ کریں، حوصلوں کو بڑا کریں، آپ اپنے دل میں سکون پائیں گے، اطمینان قلبی اللہ کریم عطا فرما۔ اور یہ آتا کیسے ہے بغض؟ ایک تو سوچیں بڑا اچھا، ہمیشہ صحیح سوچیں، ہماری سوچیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، درست سمت اپنی سوچوں کو لے کر کے جائیں۔ آپ اچھا گمان رکھیں، سوچوں کو مثبت رکھیں، ایک تو سوچ مثبت، دوسرا میں آپ سے منت کروں گا، آج بڑا سونا وقت ہے، زندگی میں دولت کی دوڑ کبھی نہ لگانا، کبھی نہ، اور زندگی میں کسی بندے کو بھی تولنا ہے تو اسے دولت کے ترازو میں نہیں تولنا، قطعاً نہیں، ورنہ عداوت ختم ہی نہیں ہوگی۔ آپ یقین کریں، ہم پینڈو لوگ ہیں، چھوٹے بھائی کو کسی نے تھپڑ مار دیا تو بڑا دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، حوصلہ مند بڑا بھائی، حوصلہ مند تھا، دلیر تھا، پر وہ باہر آیا، اس نے کہا میں کاٹ کے رکھ دوں گا، کسی کی جرت ہے میرے بھائی کو ہاتھ لگائے؟ اور اس کی ماں نے بھی کہا، پر اس نے کہا ماں نہیں، میری بات میرے پرانوں میرے ہوں دیا، سوال ہی نہیں۔ اوہو، پھر دولت نے بغض پیدا کر دیا، پھر وہی بڑا بھائی خود بندوق لے کے چھوٹے پہ تان کے کھڑا ہو گیا کہ کارنل والا پلاٹ دے ورنہ گولی مارنے لگا۔ اوہو، اتنی عداوت دولت کی خاطر۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، بہت سارا مال آ گیا، مسجد نبی میں ڈھیر لگ گئے، تو حضرت فاروق اعظم مسجد نبی کے ستون سے لپٹ کے رونے لگے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ عمر شکر کا ٹائم ہے، آپ رو رہے ہیں، فرمانے لگے حضور کا زمانہ اچھا تھا، سویرے روٹی ملتی تھی، شام نہیں ملتی تھی۔ ابو بکر کا دور اچھا تھا، ایک وقت کھاتے تھے، ایک وقت بھوک کاٹتے تھے، میرے لیے یہ آزمائش رہ گئی تھی، اتنے ڈھیر مال کے آ رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا، جہاں مال آتا ہے وہاں عداوت بھی آتی ہے، بغض بھی آتا ہے، نفرتیں بھی آتی ہیں، اب تباہی اترے گی، اب اس کے لیے لوگ لڑیں گے، اب بھاگیں گے، لالچ کے رشتے بنائیں گے،
اب لوگ لوگوں کو شیشوں میں اتارنے کی کوشش کریں گے، جھوٹ بولیں گے، چاپلوسیاں کریں گے، خوشامدیں کریں گے، تباہی اترے گی۔ اور یار رشتوں کو پیسوں کے ترازو میں نہ تولیں، ورنہ عداوت بڑھ جائے گی۔ دولت بڑا بغض پیدا کرتی ہے، اس کی دوڑ لگ جاتی ہے۔ بھابھی کہتی ہے بھائی سے کہ تیرا بڑے بھائی نے خرید لی ہے فلانی چیز، اب تو نہ خریدے تو گزارا نہیں ہوتا۔ وہ بڑی دور چلے گئے لوگ، نفرتیں، عداوتیں عروج پکڑ، کبھی نہ تولیں کبھی۔ او یار بھائی سے پلاٹ اچھا ہوتا ہے، بھائی سے پلاٹ اچھا ہوتا ہے، ماں جایا بھائی، اس سے دولت اچھی ہوتی ہے، اس سے مکان اچھے ہوتے ہیں، بھائیوں سے بڑھ کے ہوتی ہیں چیزیں۔ اوہو بات کو سمجھے، لیکن الجھ گئے لوگ۔ ماں جائے جو کسی کو اشارہ نہیں کرنے دیتے تھے میرا بھائی ہے، پھر انہوں نے گلے کاٹنے شروع کیے، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے کیے، عداوتیں روج پکڑ گئیں، اور سالوں ملاقاتیں نہیں ہوئیں بھائیوں کی بھائیوں کے ساتھ، سالوں ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ دولت بغض پیدا کر گئی، نفرت پیدا کر گئی، خرابی کر گیا سارا ماحول۔ تو یہ عداوتیں ان کو نکالیں، اس کو دل کو صاف کریں۔ اے دل رب سونے دا حجرا تے پا فقیرہ چاہتی ہو، اس پر تھوڑی توجہ دے، اس پر نظر کر، یہاں رب قریب نے آنا ہے، اس پر غور کر۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، میں اور جناب عبداللہ ابن عمر، تو حضور نے فرمایا ابھی تم پر ایک شخص آئے گا۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا رجل من اہل الجنہ، وہ جنتیوں میں سے ایک شخص ہے، ابھی ایک جنتی آنے لگا۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں سادہ سا بندہ، وضو تازہ کیا ہے تو کپڑا بھی نہیں استعمال کیا، تولیہ بھی نہیں استعمال کیا، پانی داڑھی سے گر رہا ہے، اور جوتے اس نے الٹے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں کہ میرے جوتے نہ لے جائے۔ دو چار باتیں کی چلا گیا، اگلے دن اتفاق سے پھر بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا، امام بہقی نے اس کو لکھا ہے۔ یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا رجل من اہل الجنہ، وہ ایک جنتی مرد ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں نظر اٹھائی تو وہی کل والا آدمی، مؤدب بڑا ہے، حضور کی بارگاہ میں آیا تو وضو کر کے آیا ہے، اسی طرح پانی کے قطرے ٹپک رہے، ہاتھ میں جوتے تھامے آ کے بیٹھ گیا، چند باتیں کی چلا گیا۔ اللہ کی قدرت، حسین اتفاق، تیسرے دن پھر حضور نے فرمایا ایک شخص آنے لگا ہے۔ حضور کون ہے؟ فرمایا رجل من اہل الجنہ، وہ جنتیوں میں سے ایک شخص ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ آیا، بیٹھا، بات چیت ہوئی، ہمیں اس پر بڑا رشک آنے لگا، کمال نہیں ہو گئی؟ حضور تو کسی کو اشارتاً جنتی کہہ دیں تو اس کی موج لگ گئی، تو اسے تو حضور نے 3 دفعہ جنتی کہا ہے، اتنا بڑا اعزاز اس کو ملا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ جب باہر نکلا تو میں اس صحابی کے پیچھے ہو گیا، میں نے ان سے گزارش کی کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو 3 دن مجھے اپنے گھر میں مہمان نہیں بنا لیتے؟ تو کہنے لگے بسم اللہ، میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، روکھی سوکھی کھاؤں گا، آپ بھی کھائیے گا، جس ٹوٹے پھوٹے بستر میں سوؤں گا آپ بھی سوئیے گا۔ میں اس کے گھر 3 دن اور 3 راتیں مہمان رہا۔ کیوں؟ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے رسول پاک نے 3 دفعہ اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک تو وہ ضرورت کے وقت بولتا، باقی ٹائم چپ رہتا، اور کوئی خاص عمل نہیں، روٹین کی نماز پڑھتا، وہ روٹین کے وظائف پڑھتا، میں اس سے زیادہ نفل پڑھتا، میں رات کو تہجد کے لیے اٹھ جاتا، وہ سویا ہوتا۔ ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا نا دائیں بائیں تو پھر اس کی زبان پر میں کوئی اللہ کا ذکر سنتا، وہ سویا رہتا۔ 3 دن 3 راتیں میں رہا۔ میں نے اسے کہا میں جاؤں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں، پر میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے یہ مہربانی کس تعلق سے کی؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایک شخص دور سے آئے تو مہمان بنے سمجھ میں آتا ہے، اور ایک ساتھ والے محلے سے آ کے کہے آپ کے گھر میں 3 دن رہنا ہے۔ اس کرم نوازی کا سبب پوچھ سکتا ہوں؟ تو جناب عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اسے کہا بھائی 3 دن تو ہمارے بیٹھے بیٹھے حضور کی بارگاہ میں آیا، اور 3 دن رسول کریم نے تیرے لیے جنت کا اعلان فرمایا، لیکن یار میں 3 دن تیری ٹو میں رہا، میں چاہتا تھا کہ میں بھی وہ خیر والا عمل تجھ سے حاصل کروں اور میں بھی کروں، تاکہ رب کریم میرے اوپر بھی رحمت فرمائے اور حضور میرے بارے میں بھی جنت کا اعلان کریں۔ پر میں تو سمجھتا ہوں میں تجھ سے زیادہ نفل پڑھتا ہوں، زیادہ صدقات دیتا ہوں، زیادہ خیرات کرتا ہوں، زیادہ وظائف پڑھتا ہوں۔
تو کون سا ایسا عمل ہے تو بتلا دے. کہتے ہیں وہ خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد بولا, کہنے لگا آپ بالکل درست کہتے ہیں, میں کوئی لمبے چوڑے عبادتیں ریاضتیں نوافل نہیں پڑھتا, بس اتنی بات ہے کہ صبح و شام اٹھ کے اپنے دل سے پوچھتا ہوں, اللہ کے فضل سے میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں, کسی کے لیے بغض کوئی نہیں, یعنی کسی کے لیے عداوت, کسی مسلمان کا بیر میں نے اپنے دل میں پال کے رکھا ہی نہیں. میرا دل بڑا صاف ہے. عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے, اٹھ پھر سینے سے لگ, سمجھ آ گئی ہے یہ تیرے دل کی صفائی ہے جس کی وجہ سے رسولوں کے امام نے 3 دفعہ تیرے لیے جنت کا اعلان فرمایا. رسولوں کے امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دفعہ اعلان جنت فرمایا. اس کو صاف رکھیں, اس کے بور چھڑائیں, اس کی میل ختم کرائیں. کیا ضرورت ہے لمبی چوڑی باتیں. آپ یقین کریں کوئی تلخ کلامی کسی بس والے سے ہو جائے تو لوگ 15 دن اس کو ڈسکس کرتے ہیں, بھئی ہو گئی, وہ چلا گیا, نام کا پتہ کوئی نہیں, اللہ جانے کون تھا, ختم ہو گئی بات, چھوڑ دیں آپ. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اور بھی کچھ ہے اندر ہو تو وہ اندر نہیں آتے, کمرہ خالی ہو تو آتے ہیں, تو اگر اندر بڑا کچھ پہلے ہی موجود ہوگا تو رب رسول کہاں آئیں گے. اس کو دل کو صاف کریں, اچھی طرح صاف کریں, تاکہ جن کا یہ ڈیرا ہے وہ آ کے اپنا ڈیرا تو سنبھالے نا. لیکن ہم نے بڑی ساری چیزیں پہلے سے پیدا کی ہیں, ان کو صاف کریں, دل ٹھنڈا رکھیں, اور ہلکا پھلکا مسکرائیں, اور لوگوں کے لیے دعائیں کریں, اور لوگوں سے پیار کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم دل کے بوجھ لے کے مر جائیں. میں آپ یقین کریں کچھ وصیتیں سن کے خوف آتا ہے, فلانے کو میرا منہ نہ دیکھنے دینا. او بس کریں یار, اتنی لمبی تو لڑائی کوئی نہیں. کیوں اتنا مطلب لمبا رٹا ڈال لیا ہے کہ فلانا منہ بھی نہ دیکھے, فلاں جنازے میں بھی نہ ہے. اتنا لمبا نا, مطلب اپنی زندگی میں اللہ نے ہمیں مختصر بنایا ہے, تھوڑے وقت کے لیے آئیں, اتنا ہی اپنا دائرہ کار بنائیں, وسعت کی طرف زیادہ نہ بڑھیں. قلب کو قلب سلیم کریں. اقبال کہتے ہیں دل بیدار پیدا کر, کہ دل خوابیدہ ہے جب تک, نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تیری بات میں اثر ہو تو دل جاگنا چاہیے. دل جاگنا, کسی نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. اور فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا. ہم نے اس کو کسی اور طرف لگایا ہی نہیں, مدینے والے کی یادوں میں لگایا ہوا ہے. ہم نے مصروف رکھا ہے, دائیں بائیں جاتا ہی نہیں. دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا, اور سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اپنے قلب کو, روح کو ہمیشہ ٹھنڈا رکھیں. اللہ کریم اس خوبصورت دن کے صدقے ہمارے حال پہ رحم فرمائے.